میری بیوی کے حمل کے آخری دن تھے اور وہ دن رات تکلیف میں رہتی تھی۔ میں کھیتوں سے تھکا ہارا آتا تو اس کے پاس بیٹھتا۔ وہ کہتی مجھے لگتا ہے کہ اب دن قریب ہے، تم دعا کرنا، میرا دل ڈوبتا ہے۔ کبھی وہ میرا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھوا کے کہتی دیکھو یہ کیسے حرکت کرتا ہے، کہ یہ ہماری اولاد ہے، اور میں ہنسنے کی کوشش کرتا۔ حالانکہ میرے دل میں خوف چھپا ہوتا کہ کیا پتہ اس غربت میں ہم اس کو کیسے پالیں گے، مگر زبان پہ کبھی ایسا لفظ نہ لاتا، بس کہتا اللہ بڑا کارساز ہے، جب وہ آئے گا رزق بھی ساتھ لے کے آئے گا۔ میری بیوی کے چہرے پہ تھکن اور کمزوری تھی، لیکن ماں بننے کی خوشی بھی تھی۔ وہ کبھی کہتی میں چاہتی ہوں بیٹا ہو تو وہ تم پہ جائے، محنتی ہو، بہادر ہو، نیک ہو، اور اگر بیٹی ہو تو میرے جیسی ہو، نرم دل والی، معصوم ہو۔ میں اس کے خوابوں کو سنتا اور دل ہی دل میں شکر کرتا کہ اللہ نے مجھے اتنی سادہ اور نیک بیوی دی ہے۔ گاؤں کی عورتیں کبھی آ کے حال پوچھتیں، کبھی مشورہ دیتیں کہ فلاں حکیم کی دوائی کھا لو، فلاں دوا پڑھ لو۔ میں سب سنتا اور بس اپنی بیوی کو تسلی دیتا کہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ پھر وہ دن آیا جب اس کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا۔ عورتیں بھاگ بھاگ کے آ رہی تھیں۔ میں کھیت سے دوڑا ہوا آیا تو میری بیوی پسینے میں شرابور تھی اور بار بار کلمہ پڑھ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا وقت آ گیا ہے۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں عورتوں کے کہنے پہ باہر صحن میں کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھیں دعا کرو، بس دعا کرو۔ میں آنکھیں بند کر کے زمین پہ بیٹھ گیا اور بس پڑھتا رہا، یا اللہ میری بیوی کو بچا لینا، یا اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا۔ اندر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ کبھی میں دروازے کی طرف دیکھتا، کبھی آسمان کی طرف۔ کچھ دیر بعد اندر سے رونے کی آواز آئی۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا، لیکن اسی لمحے ایک عورت دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے کہا مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ مگر میں اس کی اگلی بات سن کے پتھر کا ہو گیا۔ اس نے کہا تمہاری بیوی نہ بچ سکی۔ میں سن کے وہیں گر گیا جیسے میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ زمین میرے قدموں سے نکل گئی اور آسمان ٹوٹ کے میرے اوپر آ گیا۔ عورتوں نے مجھے سہارا دیا، لیکن میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیوی مجھے اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ اس عورت نے آنکھیں جھکا کے کہا بیٹا صبر کرو، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ میں اندر گیا تو میری بیوی کی لاش چارپائی پہ پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد مگر پرسکون تھا اور ایک طرف جھولے میں میرا بچہ رو رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو اٹھایا اور اپنی بیوی کے چہرے کے قریب کیا اور کہا دیکھو یہ تیرا بیٹا ہے، تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ تم نے اپنی جان دے دی مگر اسے زندگی دے دی۔ میں رو رہا تھا اور میرا بچہ میرے آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ عورتیں مجھے کہہ رہی تھیں بچے کو ماں کا دودھ چاہیے ورنہ یہ زندہ نہیں رہے گا۔ میں نے بے بسی سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ تو ہی اس کا سہارا ہے۔ بیوی کے جنازے کا دن میری زندگی کا سب سے کڑا دن تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے کفن پہ مٹی ڈالی اور قبر بند کی۔ میرے دل پہ جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ میرا بچہ گھر میں روتا رہا اور میں قبرستان میں بیوی کی قبر کے پاس بیٹھا رہا۔ میں نے کہا تم نے مجھے وعدہ دیا تھا کہ ہم مل کے اس کو پالیں گے، اب میں اکیلا کیا کروں گا؟ کون اس کو دودھ پلائے گا؟ کون اس کو سلائے گا؟ میں گھنٹوں قبر پہ بیٹھا رہا۔ شام کو جب لوٹا تو بچہ رو رو کے ہلکان ہو چکا تھا۔ عورتیں بھی تھک چکی تھیں، سب کو اپنے اپنے گھر جانا تھا۔ بچہ مجھے تھمایا، میں نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا بیٹا تیری ماں چلی گئی مگر میں ہوں، تو میرا سب کچھ ہے، تو میرا خون ہے، میں تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس دن کی رات میری زندگی کی سب سے طویل رات تھی۔ جھوپڑی میں اندھیرا تھا اور بچہ بھوک سے بلک رہا تھا۔ میں نے اسے بار بار چپ کرانے کی کوشش کی، کبھی جھولے کو ہلایا، کبھی لوری دینے کی کوشش کی، لیکن وہ معصوم بھوک کے مارے چیختا رہا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور کہا بیٹا صبر کر، تیرے باپ کے پاس کچھ نہیں لیکن تیرے لیے اللہ سے مدد مانگے گا۔ صبح ہوتے ہی میں گاؤں کی ایک عورت کے پاس گیا۔ میں نے کہا بہن جی ذرا میرے بچے کو دودھ پلا دو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اس نے کہا بھائی میرا اپنا بچہ مشکل سے دودھ پیتا ہے، میں تیرے بچے کو نہیں پلا سکتی۔ میں خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ پھر دوسری کے پاس گیا۔ اس نے کہا پیسے ہیں تو دے ورنہ معاف کر۔
میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے جھک کے کہا بہن جی میں غریب آدمی ہوں، اللہ کے واسطے میرا بچہ مر جائے گا۔ اس نے کہا بھائی میرا کیا قصور ہے، میں نے تیری حالت پہ ترس کھایا مگر میرے پاس کچھ نہیں۔ میں تھک ہار کے واپس آیا تو میرا بچہ مزید کمزور ہو گیا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ میں نے کہا یا اللہ تو ہی کارساز ہے۔ میں نے پڑوس والوں کی بکری کا دودھ نکالا اور چھوٹی سی چمچی سے پلانے کی کوشش کی۔ وہ تھوڑا سا پیتا اور پھر الٹ دیتا۔ میں رونے لگا، یا اللہ میرے بچے کو بچا لے۔ رات بھر آنسوؤں میں گزری۔ صبح گاؤں کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بچہ زیادہ دن نہیں بچے گا، تو اسے کسی مالدار کو دے دے جو اس کو پال لے گا۔ میں نے کہا یہ میرا بچہ ہے، میرا خون ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گا، چاہے یہ میرے سامنے مر جائے، میں اس کو اپنی جان دے دوں گا۔ رات کا وقت ہو گیا تو میں اپنے جھوپڑے میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے آنکھیں بند کیے بس اس کے ننھے وجود کو گرم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دن بھر کی مشقت کے بعد میرا جسم ٹوٹ رہا تھا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بچہ بھوک سے بلک رہا تھا اور میرے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بار بار اس کے ماتھے کو چوم کے کہتا بیٹا صبر کر، تیرے باپ کے پاس کچھ نہیں مگر تیرا اللہ بڑا ہے، وہ تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس لمحے میں نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ تو اگر چاہے تو آسمان سے فرشتے بھیج سکتا ہے، تو اگر چاہے تو سمندر سے پانی نکال سکتا ہے، تو اگر چاہے تو میرے بچے کے لیے دودھ کا انتظام کر سکتا ہے۔ اور میں اسی دعا کے ساتھ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں جانے لگا تھا کہ اچانک جھوپڑی کے دروازے پہ ایک آواز ہوئی۔ میں نے پہلے سوچا شاید کوئی کتا یا بکری گزر رہی ہے مگر آواز واضح تھی، بکری کی۔ میں چونک کے اٹھ بیٹھا، اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کے دیکھا تو واقعی ایک بکری میرے جھونپڑے کے دہانے پہ کھڑی تھی۔ میں نے گھبرا کے خود سے کہا یہ کہاں سے آ گئی، یہ بکری کس کی ہے؟ گاؤں کے سب لوگوں کو میں جانتا ہوں، کسی کی بھی بکری کھو جائے تو شور مچ جاتا ہے مگر یہ بکری تو اجنبی لگ رہی تھی۔ اس کا جسم سفید چمکدار تھا اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جیسے وہ خود میرے بچے کے لیے آئی ہو۔ میں نے بچے کو سینے سے لگایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کے قریب جا کے کہا کون ہے؟ کوئی آیا ہے؟ لیکن اندھیرا تھا اور بکری بس مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے دروازہ ذرا کھولا تو وہ دھیرے سے اندر آ گئی۔ میں حیران تھا۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بکری خود بخود میرے گھر آ جائے اور دروازہ کھول کے اندر آ جائے؟ رات بھر وہ بکری میرے جھوپڑے میں بیٹھی رہی اور میرا بچہ جب بھی ہلکی سی آواز کرتا تو وہ بکری ہلکے سے ممناتی جیسے کہہ رہی ہو میں یہاں ہوں۔ صبح جب سورج نکلا تو میرا بچہ بھوک سے تڑپنے لگا، اس کی چیخیں میری جان نکال رہی تھیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ اگر یہ تیرا معجزہ ہے تو مجھے یقین دلا دے۔ اسی لمحے وہ بکری خود بخود جھولے کے قریب آئی۔ میں دم بخود کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ جھکی اور میرا بیٹا جیسے خود بخود اس کے تھنوں سے لگ گیا، اسے دودھ پینا شروع کر دیا۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا اے میرے رب تیرا شکر ہے، تو نے میری دعا سن لی۔ میں جھک کے زمین پہ گر گیا اور روتے ہوئے کہا شکر ہے تیرا میرے اللہ، شکر ہے تیرا اے مالک کائنات۔ اگلے دن میرے بیٹے کی دائی خالہ نذیرہ جب دن میں میرے پاس آئی اور بچے کی حالت دریافت کی تو حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا یہ بچہ تو کل تک مرنے کے قریب تھا، آج اس کے چہرے پہ رونق کہاں سے آ گئی ہے؟ میں نے اشارہ کیا اس بکری کی طرف اور کہا اس کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو وہ کہنے لگی یہ کس کی بکری ہے جو بھٹک کے آ گئی ہے؟ تم نے پکڑ لی ہے؟ میں نے کہا نہیں نہیں، بکری خود چل کے آئی، اس کے تھن خود بخود میرے بچے کے لیے بھرے ہوئے تھے۔ تمہیں اگر شک ہے تو جاؤ دیکھو کس کی ہے، مگر وہ تو سب کے گھر کی خبر رکھتی اور یہ بکری گاؤں میں کسی کی بھی نہیں تھی۔ اس نے کہا بیٹا یہ اللہ کا کرم ہے جو تمہیں ملا ہے، اس پر شک نہ کرو، اس پر شکر ادا کرو۔ میں نے کہا جی میرا دل مان رہا ہے، یہ کوئی عام بکری نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، لیکن آپ اس بات کو راز رکھنا، میرے بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ تو وہ راضی ہو گئی۔ اس دن کے بعد ہر صبح میرا بچہ روتا تو وہ بکری خود اس کے پاس آ جاتی اور دودھ پلا دیتی۔ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا اور کہتا بیٹے تو نہ رونا، دیکھ اللہ نے تیرے لیے کیسا انتظام کیا ہے،
کبھی میں بکری کے سر پہ ہاتھ پھیرتا اور کہتا تو نے میرا سہارا بن کے مجھے زندگی دے دی، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ کبھی میں گاؤں والوں سے کہتا دیکھو اللہ کتنا بڑا ہے، وہ ماں کے بغیر بھی بچے کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ میں حیران تھا مگر دل میں سوچتا یہ سب عجیب سا ہے، یہ بکری کہاں سے آئی ہے؟ یہ کسی اور جہاں کی لگتی ہے، اس کی آنکھوں میں عجیب سا نور ہے۔ کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتا جب رات کو وہ بکری جھوپڑی کے کونے میں بیٹھی رہتی، اس کی آنکھوں سے روشنی سے نکلتی۔ میں کہتا کیا یہ واقعی بکری ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ راتوں کا پر اسرار سکوت اور دن کی محنت و مشقت ایک ساتھ مل کے میری زندگی کو ایسے رنگوں میں رنگ رہے تھے جن کی میں نے کبھی بھی تمنا نہیں کی تھی۔ میری بیوی کے جانے کے بعد جو خلا میرے دل اور گھر میں پیدا ہوا وہ کسی طرح پر نہیں ہو رہا تھا، لیکن میرے بچے کی زندگی کی دوڑ ایک انوکھی بکری کے دودھ سے بندھی ہوئی تھی، اور یہی وہ راز تھا جسے میں اپنے سینے میں دبائے پھر رہا تھا۔ ہر دن کی طرح اس دن بھی سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا کہ میرے بچے کے رونے کی آواز نے مجھے جگا دیا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کے بکری کو دودھ پلانے کے لیے بچے کے پاس لایا، اور حیرت یہ تھی کہ جیسے ہی بچہ رونے لگا بکری خود بخود اس کے قریب چلی آئی اور بڑی نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے تھن سے لگایا۔ میں حیرانی سے یہ سب دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتا رہا۔ میں نے اپنے بچے کے ننھے منھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا بیٹا اللہ نے تیرے لیے ایک معجزہ بھیجا ہے، ورنہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں تجھے کیسے پالوں گا۔ بچہ دودھ پی کے سو گیا تو میں نے سوچا اب مجھے کھیتوں میں جانا چاہیے تاکہ کچھ کمائی ہو سکے۔ گاؤں میں غربت عام تھی لیکن میرے حالات کچھ اور ہی زیادہ کمزور تھے۔ صبح جب میں کھلیان کا رخ کرتا تو راستے میں میرا پرانا دوست نذیر ملا۔ اس نے مجھے دیکھ کے کہا اوے کسان، تو بڑا قسمت والا نکلا یار، لوگ کہتے ہیں تیرے ہاں کوئی بکری آئی ہے جو تیرے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے۔ یہ سن کے میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے گھبرا کے کہا نذیر لوگ بھی نہ بس باتیں بناتے ہیں، کوئی بکری کہاں سے آئے گی؟ میں نے بازار سے خریدی ہے، جس نے سنا ہوگا وہ بڑھا چڑھا کے سنا رہا ہوگا۔ نذیر نے کہا لگایا اور کہا خیر ہے یار، اللہ نے کرم کیا ہے، کم از کم تیرے بچے کے لیے دودھ کا انتظام تو ہو گیا۔ میں نے بات ٹال دی، لیکن میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کہ یہ راز گاؤں والوں تک پہنچ رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی زیادہ کریت کرے۔ کھیت میں پہنچ کر میں نے ہل جوتنا شروع کیا۔ دوپہر تک پسینے سے شرابور ہو گیا لیکن کام ختم نہ ہوا۔ میں مسلسل یہ سوچتا رہا کہ رات کو جھوپڑی کے قریب جو روشنی میں نے دیکھی تھی وہ کیا تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے کوئی سایہ سا میرے ارد گرد منڈلا رہا ہو، لیکن جب بھی میں باہر نکلتا تو بکری اپنی جگہ کھڑی نظر آتی۔ شام کے قریب جب میں نے کام ختم کیا تو پیاس سے حلق سوکھ رہا تھا۔ میں نے ندی سے پانی بھرا اور پیاس بجھائی، ساتھ ہی ایک گھڑا بھرا اور جھونپڑی میں لے گیا کیونکہ بکری کو بھی پانی دینا تھا۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر میں نے دیکھا میرا بچہ جاگ رہا ہے اور بھوک سے رو رہا ہے۔ جیسے ہی بکری نے اس کی آواز سنی وہ خود بخود اس کے قریب آئی اور اسے دودھ پلانے لگی۔ میں نے حیرت سے کہا یہ بکری عام نہیں لگتی، شاید کوئی بھید ہے اس میں، لیکن پھر خود کو سمجھایا کہ نہیں کسان، زیادہ سوچ مت، ابھی تجھے اپنے بچے کی فکر کرنی ہے، وہی تیری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جب بچہ دودھ پی کے سو گیا تو میں نے بکری کے پاس جا کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا تو نے میری زندگی سنوار دی۔ میں نہیں جانتا تو کہاں سے آئی لیکن میں تیرا احسان مند ہوں۔ اس وقت مجھے لگا جیسے بکری کی آنکھوں میں کچھ روشنی سی جھلک رہی ہے۔ میں چونک گیا اور پیچھے ہٹ آیا۔ رات کا کھانا بھی بمشکل ٹوٹے برتنوں میں پکا کے کھایا اور پھر لیٹ گیا۔ رات گہری ہوتی جاتی اور میرا دل بار بار گھبرا کے جاگ اٹھتا۔ باہر سے کوئی ہلکی سی چمک آتی تو میرا دل لرزنے لگتا۔ میں دبے قدموں جھوپڑی سے باہر نکلا تو دیکھا بکری بالکل خاموش کھڑی ہے جیسے سو رہی ہو، لیکن اس کے ارد گرد ہوا میں عجیب سی نمی اور روشنی کی جھلک پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا یا اللہ یہ کیا راز ہے؟ پھر دل ہی دل میں اپنے آپ کو دلاسا دیا کہ کسان ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب وہم ہے۔ اس کے بعد میں واپس آیا تو میرا بچہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کے کہا بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے اور تجھے کسی کی بری نظر نہ لگے، یہی میری سب سے بڑی دعا ہے۔ پھر نیند نے آہستہ آہستہ مجھے اپنے حصار میں لے لیا، لیکن دل میں یہ سوال بار بار اٹھ رہا تھا
کہ آخر یہ بکری کہاں سے آئی ہے اور کیوں میرے بچے کے پاس ایسے وقت پہ آئی جب میں بالکل بے بس تھا اور ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا۔ اگلے دن پھر یہی معمول رہا۔ صبح سے شام تک کھیتوں میں محنت مزدوری، شام کو پانی بھر کے لانا، بکری کو چارہ ڈالنا، بچے کو سنبھالنا اور رات کو وہی پراسرار سا ماحول، جھوپڑی کے ارد گرد پھیل جانا۔ کئی بار میں نے چاہا کہ گاؤں کے کسی بزرگ کو جا کے یہ ساری بات بتاؤں، لیکن پھر ڈر گیا کہ کہیں لوگ میرے بچے کو ہی برا نہ سمجھنے لگے، کہیں یہ نہ سوچیں کہ یہ سب جنات یا پریوں کا چکر ہے اور مجھے اور میرے بچے کو تنہا نہ چھوڑ دیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ راز میرے دل میں ہی رہے گا۔ میرے دن مزدوری میں گزرتے، لیکن راتیں میرے لیے ایک سوالیہ نشان بن جاتی اور انہی سوالوں کے بوجھ میں میری زندگی کی گاڑی چلتی رہتی۔ میرے لبوں پہ ایک ہی دعا ہوتی کہ اللہ میرے بچے کی جان سلامت رکھ اور اس بکری کے بھید کو میرے حق میں رحمت بنا دے، نہ کہ زحمت۔ میں روزانہ اپنے بچے کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا۔ 4 مہینے کا بچہ اتنا تندرست اور حشاش بشاش کیسے ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے اکثر کہتے تھے بھائی یہ تو 1 سال کا لگتا ہے۔ میں دل ہی دل میں خوش بھی ہوتا اور ڈرتا بھی تھا۔ خوشی اس بات کی کہ میرا بچہ زندہ سلامت ہے اور دن بدن خوبصورت اور طاقتور ہوتا جا رہا ہے، اور ڈر اس بات کا کہ کہیں یہ سب کچھ کسی اندیکھے بھید کی وجہ سے نہ ہو جس کا انجام نہ جانے کیا نکلے گا۔ صبح سویرے جب میں اٹھتا تو سب سے پہلے بچے کی کلکاریاں میرے کانوں میں گونجتیں۔ اب رونے کے بجائے مسکراتا زیادہ تھا، اور جب بکری اس کے قریب جاتی تو وہ ننھے ہاتھوں سے اس کے کان پکڑ کے کھیلنے لگتا۔ میں ایک طرف یہ منظر دیکھ کے مسکراتا اور دوسری طرف میرے دل میں یہ وسوسہ جاگتا کہ یہ عام بات نہیں۔ گاؤں کے بچے دبلے پتلے اور بیمار رہتے ہیں، ان کی مائیں دن رات محنت کے باوجود اپنے بچوں کو مشکل سے زندہ رکھ پاتی ہیں، اور میرا بچہ جو ماں کے دودھ سے محروم ہے وہ سب سے زیادہ صحت مند کیوں ہے؟ ایک دن میرا ہمسایہ اللہ دیتا آیا اور کہنے لگا اوئے کسان، تیرا بچہ تو دن بدن گول مٹول ہوتا جا رہا ہے، کیا کھلاتا ہے اسے؟ میں نے بات سنبھالتے ہوئے کہا اللہ کا کرم ہے، اللہ دیتا بس بکری کا دودھ پیتا ہے اور اسی پہ پل رہا ہے۔ وہ کہا مار کے ہنس پڑا اور بولا بکری کا دودھ تو ہم سب کے گھروں میں ہوتا ہے، مگر ہمارے بچے تو ایسے نہیں لگتے، کہیں یہ بکری جنات والی تو نہیں؟ میں نے گھبرا کے کہا اللہ دیتا ایسی باتیں نہ کیا کر، یہ گناہ ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، وہی رازق ہے اور وہی صحت دیتا ہے۔ اسے کندھے اچکا کے کہا اچھا بھائی جیسا تیرا دل کرے، لیکن گاؤں والے تو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ بکری پریوں کی بھیجی ہے، کوئی کہتا ہے جنات کا کھیل ہے۔ اب بتا میں کیا جواب دوں ان کو؟ میں نے کچھ نہ کہا، بس چپ چاپ زمین پہ نظریں گاڑ لیں۔ اندر ہی اندر میرا دل دہل رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر یہ خبر گاؤں میں زیادہ پھیل گئی تو لوگ مجھ سے اور میرے بچے سے دوری اختیار کر لیں گے اور شاید نقصان بھی پہنچا دیں گے۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ بکری کو زیادہ لوگوں کے سامنے نہ آنے دوں۔ میں دن کے وقت اسے دور چراگاہ میں لے جاتا اور خود چارہ کاٹ کے لاتا تاکہ گاؤں کے بچے اس کے ساتھ کھیل نہ سکے، مگر یہ سب چھپانا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ میرا بچہ ہر روز اور زیادہ صحت مند دکھائی دیتا اور یہ منظر سب کی آنکھوں کو چونکا دیتا۔ ایک دن گاؤں کی عورتیں میرے دروازے پہ آئیں اور کہنے لگیں بھائی کسان ذرا تیرے بچے کو دیکھیں، ہم تو حیران ہے، تو غریب ہے، تیری بیوی بھی نہیں، پھر بھی تیرا بچہ اتنا صحت مند ہے۔ ہم تو دن رات کھٹتے ہیں مگر ہمارے بچے دن بدن دبلے پتلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک عورت نے آہستہ سے کہا سنو بہنوں، مجھے تو لگتا ہے یہ بکری عام نہیں، یہ جنات کا روپ ہے جو اسے دودھ پلا رہی ہے، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر ماں کے بچہ یوں حشاش بشاش ہو؟ کسان بھائی سن لے، اگر یہ بات سچ ہے تو کل کو نقصان تجھے ہی اٹھانا پڑے گا۔ میں نے ان عورتوں کو جواب دیا بہنوں ایسی بے وقوفی کی باتیں مت کرو، اللہ سب کے نصیب میں لکھتا ہے، میرا بچہ زندہ ہے، یہ میرا نصیب ہے، تم لوگ اپنے گھروں کی فکر کرو۔ عورتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا ہم نے تو کہہ دیا، اب تیرا اختیار ہے۔ وہ ہنہناتی ہوئی واپس چلی گئیں، لیکن میرا دل اندر سے دہل گیا۔ رات کو جب میں تنہا اپنے بچے کے قریب بیٹھا تو اس کے گالوں کو سہلاتے ہوئے کہا بیٹا لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم یہ بکری کہاں سے آئی اور تجھے دودھ کون پلا رہا ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اللہ نے تجھے میرے لیے جینا لکھا ہے اور تو میرا سہارا ہے۔ میں دن رات کھیت میں محنت کرتا ہوں تاکہ تیرے لیے کچھ جمع کر سکوں، مگر تیرے پلنے کا راز میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگلے دن میں کھیتوں میں گیا تو وہاں نذیر ملا۔ اس نے ہنس کے کہا کسان تو بڑا خوش نصیب ہے، میرا بچہ تیرے بچے سے آدھی عمر کا ہے، مگر لگتا ہے جیسے تیرا بیٹا اسے پیچھے چھوڑ دے گا۔
کبھی ہمارے بچے کو بھی اس بکری کا دودھ پلا دے۔ میں نے ٹالنے کے لیے کہا، نذیر ابھی بکری کا دودھ میرے بچے کے لیے ہی بمشکل کافی ہوتا ہے، آگے دیکھیں گے۔ نذیر نے آنکھ دبا کے کہا، ویسے گاؤں میں لوگ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، نذیر بس لوگوں کو باتیں بنانے کی عادت ہے، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ کرنے کو کچھ، بس دن رات دوسروں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ نذیر نے ہنستے ہوئے کہا، تو ٹھیک کہتا ہے، مگر پھر بھی دل میں ایک کھٹک رہتی ہے۔ یار میں چپ چاپ واپس اپنے کھیت کی طرف بڑھ گیا، لیکن میرے قدم بوجھل تھے، جیسے کوئی بوجھ میرے کندھوں پہ ہے۔ شام کو جب میں جھونپڑی میں واپس آیا تو میرا بچہ ہنس رہا تھا، اس کے ننھے ہاتھ بکری کے سینگ پکڑ کے کھیل رہے تھے۔ میں نے حیرت سے کہا، یا اللہ یہ کیسا کرشمہ ہے، یہ بچہ جو موت کے دہانے پہ تھا آج ایسے مسکرا رہا ہے جیسے دنیا کی کوئی پریشانی ہی نہ ہو۔ بکری نے میری طرف دیکھا اور مجھے لگا جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی راز چھپا ہے۔ میں گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا اور دل ہی دل میں استغفار پڑھنے لگا۔ رات کو جب گاؤں میں خاموشی چھا گئی تو میں نے بچے کو گود میں اٹھایا اور کہا، بیٹا تو میرا سب کچھ ہے، لوگ کچھ بھی کہیں، میں تجھے اپنی جان سے بڑھ کے چاہتا ہوں، چاہے یہ بکری کوئی راز ہو یا کرشمہ، میں اسے قبول کرتا ہوں کیونکہ تیری زندگی میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ ابھی میں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ اگر یہ سب کچھ تیری طرف سے ہے تو اسے میرے لیے رحمت بنا، اگر یہ کسی اور کی چال ہے تو مجھے اور میرے بچے کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اسی دعا کے ساتھ میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میں دل میں ہزار سوال دبائے نیند کی آغوش میں چلا گیا، مگر وہ گھبراہٹ جو دن بدن بڑھ رہی تھی وہ میرے دل سے ختم نہ ہوئی، اور ہر بار بکری کی آنکھوں میں جھلکتی روشنی مجھے نئے وسوسے دے جاتی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے عجیب رات تھی، اور شاید اسی رات نے مجھے اندر سے بدل ڈالا، کیونکہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں سچ جان کے رہوں گا۔ کئی دنوں سے میرے دل میں ایک وسوسہ پل رہا تھا کہ یہ بکری عام جانور نہیں، اور آج میں نے ہمت کر کے اس کا پیچھا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کا وقت تھا، چاند آسمان پہ اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا، جھوپڑی کے اندر میرا بچہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں دبے پاؤں باہر نکلا۔ بکری ہمیشہ کی طرح جھوپڑی کے دروازے کے قریب کھڑی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے قدم باہر رکھا وہ آہستہ آہستہ دور چلنے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھا اور آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور قدموں کی آہٹ بھی مجھے کانوں میں طبلے کی طرح گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ بکری آگے آگے تھی اور میں پیچھے، کبھی وہ رک جاتی تو میں بھی رک جاتا، کبھی وہ آگے بڑھتی تو میں بھی آگے بڑھتا۔ کچھ دور جا کے اچانک وہ ایک ٹیلے کے قریب رکی اور پھر ایسا منظر میرے سامنے آیا کہ میری جان ہی نکل گئی۔ بکری کے گرد ایک روشنی سی پھیلنے لگی جیسے کسی نے چراغ چلا دیے ہوں۔ اگلے ہی لمحے میری آنکھوں کے سامنے بکری کی جگہ ایک حسین و جمیل عورت کھڑی تھی، مگر وہ عورت عام انسان نہیں تھی۔ اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی چمک تھی اور آنکھیں سرخ یاقوت کی طرح دہک رہی تھیں۔ میں یہ سب دیکھ کے خوف کے مارے زمین پہ گر گیا۔ میرے لبوں پہ بس ایک ہی کلمہ آیا، یا اللہ رحم۔ پھر وہ عورت جو دراصل جن زادی تھی میری طرف متوجہ ہوئی اور بھاری لیکن نرم آواز میں بولی، ڈرو مت کسان، میں تمہارے بچے کی ماں بننے نہیں آئی بلکہ اس کی جان بچانے آئی ہوں۔ تمہاری بیوی دنیا سے چلی گئی اور تمہارا بچہ مرنے کے دہانے پہ ہے۔ یہ بچہ میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے بھیجا گیا کہ میں اسے دودھ پلا کے زندہ رکھوں۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، یہ سب کیا ہے؟ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، مجھے معاف کرو، جن ذاتی نے کہا۔ میں پرستان سے تعلق رکھتی ہوں، ہماری دنیا انسانوں کی دنیا سے الگ ہے، ہم تمہاری قریب نہیں آ سکتے، مگر یہ بچہ میرے مقدر میں لکھا ہے، اس لیے بکری کی شکل میں تمہارے پاس آتی ہوں تاکہ اس کی پرورش ہو سکے۔ تمہیں بس اتنا وعدہ کرنا ہے کہ تم یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گے، ورنہ تمہارے لیے اور تمہارے بچے کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ میں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے اور کہا، اے اللہ یہ کیسا امتحان ہے، ایک طرف میرا بچہ ہے، دوسری طرف یہ خوفناک سچ۔ میں نے جن زادی کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم واقعی میرے بچے کے لیے آئی ہو تو میرا دل تمہارا شکر گزار ہے۔ میں ایک غریب کسان ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے بچے کے لیے دودھ کا انتظام بھی نہ ہوتا تو وہ کب کا مر گیا ہوتا۔ تمہاری وجہ سے وہ زندہ ہے، لیکن میرا دل کانپ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ سب کیسے برداشت کروں۔ جن زادی نے کہا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتی، نہ تمہارے قریب آنے آئی ہوں، نہ تمہاری دنیا کا حصہ بننے آئی ہوں، میں صرف اس بچے کے نصیب کے تحت آئی ہوں۔ تم بس اپنے دل کو مضبوط رکھو اور یہ راز اپنے دل میں دفن رکھو۔ میں نے روتی ہوئی آواز میں کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا،
لوگ پہلے ہی طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ سچ سامنے آیا تو نہ صرف وہ میرا مذاق اڑائیں گے بلکہ شاید ہمیں نقصان بھی پہنچائیں گے، اس لیے میں یہ بات اپنے دل میں رکھوں گا۔ لیکن ایک بات سن لو جن زادی، تم ہو یا بکری یا کچھ اور، میرے لیے تم وہ ذریعہ ہو جس کے وسیلے سے میرا بچہ زندہ ہے، اور اس پر میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ جنزادی نے اپنی سرخ آنکھوں کو جھپکا کے کہا، یہی بہتر ہے کسان، شکر کرو اور اپنے بچے کی پرورش کرو۔ میں وقتاً فوقتاً آتی رہوں گی اور دودھ پلاتی رہوں گی، لیکن یاد رکھنا یہ تعلق صرف اور صرف بچے کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ یہ کہہ کے وہ آہستہ آہستہ روشنی میں لپٹی اور پھر میری آنکھوں کے سامنے دوبارہ بکری کی شکل اختیار کر گئی۔ میں نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے زمین کو تھاما اور بمشکل اپنے قدم سنبھالے۔ میرے ہونٹوں سے بس ایک ہی جملہ نکل رہا تھا، اے اللہ، یہ کیسا راز ہے جو میرے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے واپس جھوپڑی آیا تو میرا بچہ اب بھی سکون سے سو رہا تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا، بیٹا مجھے نہیں معلوم تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تیری زندگی کسی اندیکھے راز کے ساتھ جڑی ہے۔ اب مجھے اس راز کو سینے میں دفن کر کے تیری حفاظت کرنی ہے۔ میں نے بکری یعنی جنزادی کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، جو کچھ بھی ہے میرا شکر گزار ہے کہ تو نے میرے بچے کو موت کے منہ سے نکالا۔ اس کے بعد میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ، تو جانتا ہے یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن مجھے اور میرے بچے کو اپنی پناہ میں رکھ، یہی میرا سہارا ہے۔ اور پھر میں خاموشی سے اپنے بچے کے پاس بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ کم از کم اب مجھے حقیقت کا علم ہو گیا ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ اور یہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد میرا دل کبھی ویسا نہیں رہا جو پہلے تھا۔ میں دن کو کھیتوں میں محنت کرتا، لیکن رات کو یہ سوچ مجھے جاگنے نہیں دیتی تھی کہ میرا بچہ ایک جنزادی کے نصیب سے جڑا ہوا ہے اور میں ایک وعدے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، جسے میں اپنی آخری سانس تک کسی سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا ننھا بچہ اپنی کچی سی ہنسی کے ساتھ ہاتھ پاؤں مارتا ہوا بستر پہ لیٹا تھا اور بکری کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو دل کو عجیب سا سکون ملا، لیکن جیسے ہی جھونپڑی کے دروازے پہ دستک ہوئی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ باہر نکلا تو دیکھا 2 گاؤں والے کھڑے ہیں۔ ایک نے کہا، اوے کسان، ہم نے سنا ہے تیری بکری بڑی نرالی ہے، اس کا دودھ اتنا طاقتور ہے کہ تیرا بچہ دنوں میں موٹا تازہ ہو گیا، ہمیں بھی تھوڑا دودھ دے دے تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کو پلائیں۔ دوسرے نے فوراً بات کاٹ دی اور بولا، کیوں نہ ہم یہ بکری ہی خرید لیں، تو غریب آدمی ہے، پیسے مل جائیں گے، ہم اچھے دام دیں گے۔ میں نے مسکرا کے کہا، بھائیو، یہ بکری میرے بچے کے لیے ہے، اس نے ہی میری دنیا سنبھالی ہے، نہ یہ بکری بیچنے کے لیے ہے اور نہ اس کے دودھ کا کاروبار کر سکتا ہوں۔ اس پر دونوں نے ایک دوسرے کو گھورا اور کہا، کچھ نہ کچھ تو بات ہے، ورنہ عام بکری کا دودھ ایسا اثر نہیں دکھاتا، یہ ضرور کوئی جادو ٹونا ہے یا پھر جنات کا کھیل ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ نے کرم کیا ہے، لیکن وہ مطمئن نہ ہوئے اور بڑبڑاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ دن چڑھا تو میں کھیتوں میں ہل جوتنے گیا، لیکن پورا دن ذہن میں یہی خیال رہا کہ گاؤں والے اب شک میں پڑ گئے ہیں۔ دوپہر کو جب میں کھانے کے لیے جھوپڑی واپس آیا تو سامنے 3 عورتیں کھڑی تھیں، جن میں سے ایک نے کہا، ہمیں بھی ذرا دودھ دے دو، ہمارا بچہ بیمار ہے، ہم نے سنا ہے تیری بکری کے دودھ میں شفا ہے۔ میں نے بڑی نرمی سے کہا، بہنوں، یہ دودھ پورا میرا بچہ پی لیتا ہے، میرے پاس دینے کے لیے بچتا نہیں۔ عورت نے غصے سے کہا، ہم نے بھی بچے پالے ہیں، ہم جانتے ہیں کتنی مقدار لگتی ہے، یہ تو صاف ظاہر ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور کسی راز کو چھپا رہا ہے۔ اتنا سن کے میں نے دروازہ بند کر دیا، دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ شام کو جب میں بیٹے کے ساتھ بیٹھا تھا تو گاؤں کا ایک بزرگ آیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بیٹا، لوگ تیرے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ بکری جنات کی ہے، کوئی کہتا ہے یہ بکری انسانوں کا خون پیتی ہے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، بابا جی، یہ سب جھوٹ ہے، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے بیٹے کو یہ دودھ زندگی دے رہا ہے، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ بابا جی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، لوگ ہمیشہ شک کرتے ہیں، لیکن تو ثابت قدم رہ، اگر تیرا دل صاف ہے تو اللہ تیرے ساتھ ہے۔ میں نے ان کی بات سن کے تھوڑا حوصلہ پکڑا، لیکن دل میں انجانی گھبراہٹ بڑھ گئی۔
رات کو جب بچہ سو گیا اور بکری سکون سے لیٹی تھی، میں باہر صحن میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ اگر یہ راز کھل گیا تو لوگ میرے بیٹے کو ہی منحوس نہ کہہ دیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ یا اللہ، تو جانتا ہے یہ سب تیرے حکم سے ہے، تو ہی ہماری حفاظت کر۔ اگلے دن پھر یہی کچھ ہوا۔ کچھ لوگ آئے اور زور دینے لگے کہ بکری ہمیں بیچ دے۔ کوئی کہنے لگا ہم اسے ذبح کر کے کھائیں گے تاکہ دیکھیں اس کا گوشت بھی ویسا ہی ہے یا نہیں۔ یہ سن کے میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے بلند آواز میں کہا، خبردار جو کسی نے اس بکری کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا، یہ میری امانت ہے اور میں اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن یہ بکری کسی کو نہیں دوں گا۔ لوگ غصے سے پلٹ گئے، مگر جاتے جاتے یہ کہہ کے گئے کہ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ضرور کوئی بھید ہے، ورنہ ایک غریب کسان اتنا ضدی کیسے ہو سکتا ہے۔ اس دن کے بعد میرا جینا دو بھر ہو گیا۔ گاؤں کے بچے جھوپڑی کے قریب آ کے بکری کو چھیڑتے اور ہنستے۔ گاؤں کی عورتیں طنز کرتی کہ یہ دودھ پلانے والی بکری نہیں بلکہ کوئی جننی ہے جو اس کے گھر میں بسیرا کر کے بیٹھی ہے۔ مرد مجھے دیکھتے تو اشاروں میں کہتے یہ ضرور کسی عامل یا جادوگر کا کھیل ہے، اور وہ سب جاننا چاہتے تھے کہ آخر میرے پاس یہ بکری کہاں سے آئی۔ میں دن رات سوچتا رہا کہ میں سب کو کیا جواب دوں، لیکن دل پھر کہتا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اور یوں میرا دل خوف اور راز کے بوجھ سے بھر گیا۔ ایک رات جب میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتے دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں کہنے لگا، بیٹا اگر یہ راز کبھی کھل گیا تو شاید لوگ ہمیں جینے نہ دیں، لیکن میں تیری خاطر سب سہ لوں گا، بس اللہ ہمیں لوگوں کی بری نظر سے بچائے۔ اس رات میں نے اپنے رب سے رو رو کے دعا کی اور دل کے بوجھ کو آنسوں میں بہا دیا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک راتوں میں سے ایک تھی، اور میں آج بھی جب اس لمحے کو یاد کرتا ہوں تو میرا بدن کانپنے لگتا ہے۔ ہوا تیز تھی اور جھوپڑی کے کچے دروازے کے پٹ شور مچا رہے تھے۔ میرا بچہ دودھ پی کے سو چکا تھا اور بکری بھی حسب معمول کونے میں سکون سے بیٹھی تھی۔ میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا کھٹکا تھا جیسے کوئی آنے والا ہو۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ کسان زیادہ سوچ مت کر، اللہ پہ بھروسہ رکھ۔ پھر میں غنودگی میں جانے ہی والا تھا کہ اچانک جھوپڑی کے باہر ہلچل کی آواز آئی۔ میں نے چونک کے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن تب تک دروازہ ہلکا سا کھلا اور مجھے لگا جیسے کوئی سایہ اندر جھانک رہا ہو۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا اور کان لگا کے سننے لگا۔ دو تین دبی دبی آوازیں آئیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، ہاں یہی ہے وہ بکری، بس آہستہ سے پکڑ لو، شور نہ مچنے پائے۔ دوسرے نے کہا، کسان کو کچھ خبر نہ ہو، جانور لے کے جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں اور صبح کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ سن کے میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں دوڑ کے دروازہ کھولنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی انہوں نے جھوپڑی کے اندر ہاتھ ڈال کے بکری کو رسی سے پکڑ لیا۔ بکری نے ہلکی سی آواز نکالی، مگر وہ نوجوان مل کے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر میں اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے دروازے تک پہنچا، لیکن تب تک وہ کافی دور جا چکے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کے اپنے بچے کو دیکھا جو سکون سے سو رہا تھا، اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بکری کے پیچھے جاؤں گا، کیونکہ وہ صرف ایک جانور نہیں بلکہ میری زندگی کا سہارا تھی۔ میں دبے پاؤں ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ 5 یا 6 کے قریب تھے، ہنس رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، آج دیکھتے ہیں یہ کیسی بکری ہے جس پہ پورا گاؤں چرچا کر رہا ہے۔ کوئی بولا، میں تو کہتا ہوں یہ کسان نے ضرور کسی جنی کو باندھ رکھا ہے۔ دوسرے نے کہا، کل تک سب کو بتائیں گے کہ ہم اس بھید کو کھول کے دکھا دیں گے۔ ان کی باتیں سن کے میرا دل دہل رہا تھا، لیکن قدم رک نہ پائے۔ وہ سب جنگل کی طرف بڑھتے گئے اور میں دور دور رہ کے ان کا تعاقب کرتا رہا۔ رات کی تاریکی میں صرف چاند کی مدھم روشنی تھی اور پیڑوں کی سیاہ شاخیں عجیب سائے ڈال رہی تھیں۔ اچانک جیسے ہی وہ جنگل کے اندر گہرائی میں پہنچے، بکری نے زبردست جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ ایک لڑکے نے کہا، ارے مضبوطی سے پکڑو، یہ بڑی طاقتور ہے۔ دوسرا بولا، اس کا دودھ دیکھ کے لگتا ہے واقعی کچھ نہ کچھ بھید ہے، ابھی چل کے ذبح کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اللہ کو پکارا اور دعا کی کہ یا رب اس راز کو خود ہی بچا لے۔ اسی وقت ہوا میں ایک عجیب سا جھونکا آیا اور بکری نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ پورا جنگل گونج اٹھا۔ وہ چیخ سن کے پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑ گئے اور درختوں کی شاخیں ہلنے لگیں۔ میں اپنی جگہ جم سا گیا اور وہ نوجوان ایک دوسرے کی طرف گھبرا کے دیکھنے لگے۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ بکری نے لمحہ بھر میں اپنی شکل بدلی اور ان کے سامنے ایک نہایت حسین مگر دہشت ناک جنزادی کھڑی تھی۔ اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، آنکھوں سے سرخی کی روشنی نکل رہی تھی اور قد اتنا بلند کہ درختوں کے برابر لگ رہا تھا۔
وہ منظر ایسا تھا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں زمین پہ گر پڑا اور نوجوانوں نے تو جیسے اپنی جان بچانے کے لیے شور مچا دیا۔ ایک نے کانپتی آواز میں کہا، یا اللہ یہ کیا بلا ہے؟ دوسرا چیخا، بھاگو ورنہ یہ ہمیں کھا جائے گی۔ جنزادی نے اپنی بھاری مگر نرم آواز میں کہا، تم نادان انسان، کیا تم نے یہ سوچا بھی کہ اس معصوم بچے کے رزق سے کھیلنے کی کوشش کرو گے؟ اس کے لبوں سے الفاظ بجلی کی گرج کی طرح نکل رہے تھے۔ وہ نوجوان پاگلوں کی طرح دوڑنے لگے۔ کوئی درختوں سے ٹکرا رہا تھا، کوئی زمین پہ گر رہا تھا، اور سب کے سب چیختے ہوئے گاؤں کی طرف بھاگے۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دم بخود رہ گیا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی۔ جنزادی نے میری طرف نظر ڈالی، اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب نرمی بھی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ڈر مت کسان۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، یہ سب اپنی مرضی سے آئے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر اپنی آنکھیں بند کیں اور آہستہ سے بکری کی شکل میں واپس آ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں روتے ہوئے اس کے پاس گیا اور کہا، تو نے تو آج مجھے مرنے سے بچا لیا، میں تیرا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ خاموش رہی، بس اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، اور پھر آہستہ آہستہ میرے ساتھ جھوپڑی کی طرف واپس چل دی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جنگل میں وہی خاموشی تھی، لیکن میرے کانوں میں اب بھی ان نوجوانوں کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ صبح جب سورج نکلا تو پورا گاؤں شور مچا رہا تھا۔ ہر طرف لوگ کہہ رہے تھے، کسان کے پاس واقعی کوئی جنزادی آتی ہے۔ رات کو فلاں لڑکے گئے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بکری نے خوفناک شکل اختیار کر لی۔ گاؤں کے چوک میں سب اکٹھے ہو کے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کسان نے جادو کر رکھا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ بکری نہیں، انسان نہیں، بلکہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہے، اور اب گاؤں میں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ میں سب سنتا رہا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی، لیکن میں اپنے وعدے کو یاد کر کے خاموش رہا اور دل ہی دل میں دعا کرتا رہا کہ اے اللہ، جو بھی ہو بس میرے بچے کی جان سلامت رہے۔ گاؤں والے آہستہ آہستہ ضد کرنے لگے کہ میں اس بکری کو ختم کر دوں۔ ایک دن چند بزرگ میرے گھر آئے اور بولے، کسان، یہ بکری ہمارے گاؤں کے لیے خطرہ ہے، اگر یہ واقعی جن زادی ہے تو کل کو ہم سب کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، بزرگوں، میرا بچہ اس کے دودھ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اگر میں نے یہ سہارا کھو دیا تو وہ مر جائے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ایک معصوم کی جان چلی جائے؟ ایک اور شخص غصے سے بولا، ہم یہ سب برداشت نہیں کر سکتے، اگر تم نے خود اس بکری کو ختم نہ کیا تو ہم پورا گاؤں تمہارے خلاف کھڑا کر دیں گے، اور پھر دیکھ لینا تم بھی چین سے نہیں رہ سکو گے۔ میں نے بے بسی سے کہا، بھائیو تم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ بکری نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا وسیلہ ہے، ورنہ میرا بچہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ اس پہ ایک نوجوان ہنس کے بولا، نہیں کسان، یہ بکری نہیں، یہ جن ہے جو تمہارے بچے کے بہانے پورے گاؤں کو جادو میں جکڑنا چاہتی ہے۔ اسی کشمکش کے بیچ رات کو میں سویا تو خواب میں وہ جنزادی میرے سامنے آئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب روشنی تھی اور اس نے نرم لیکن بھاری آواز میں کہا، کسان سنو، تمہارے سامنے دو راستے ہیں، اگر تم نے میرا ساتھ دیا اور میرا بھروسہ رکھا تو تمہارا بیٹا بڑا ہو کے اس گاؤں کا فخر بنے گا، سب اسے پیار کریں گے اور اس کی عزت کریں گے، لیکن اگر تم نے میرا انکار کیا اور مجھے بھگا دیا تو یاد رکھنا، تمہیں اور تمہارے بچے کو موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ میں اس کی باتیں سن کے لرز گیا۔ میں نے کہا، تم آخر ہو کون اور کیوں میرے بچے کے لیے اتنی قربانی دے رہی ہو؟ وہ مسکرائی اور بولی، میں ایک جن زادی ہوں جو پرستان سے آئی ہوں، میں نے اپنا روپ چھوڑ کے بکری کی صورت اختیار کی تاکہ تمہارا بچہ زندہ رہ سکے۔ میں نے اپنے عالم سے یہ اجازت لی کہ ایک معصوم کی پرورش کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ تم پہ ہے، تم مجھے قبول کرو گے یا پھر گاؤں والوں کی بات مان کے مجھے ختم کر دو گے۔ صبح میں جاگا تو دل بوجھل تھا۔ گاؤں والے پھر دروازے پہ آئے اور چیخنے لگے، کسان فیصلہ کرو، تمہارا ساتھ یا پورے گاؤں کا؟ میں نے پوچھا کہ اگر میں نے ضد کی تو میرا بچہ اور میں دونوں خطرے میں ہوں گے۔ میں نے ایک راستہ چنا۔ اسی دن میں نے ایک دوسرے گاؤں جا کے خوبصورت نیک دل لڑکی سے نکاح کیا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ گاؤں والوں نے جب دیکھا تو حیران رہ گئے کہ یہ اچانک کیا ہوا۔ کچھ عورتیں کہنے لگیں، کسان نے بیوی لے آیا اور اب اس بچے کو ماں مل گئی، تو وہ بکری کہاں گئی؟ مرد ہنسنے لگے اور بولے، لگتا ہے کسان نے چالاکی سے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اب وہ بکری کا نام نہ لے گا۔ میں نے سب کے سامنے کہا، سنو لوگو، وہ بکری جہاں سے آئی تھی واپس لوٹ گئی اور اب تمہیں شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ گاؤں والے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا، اچھا ہوا یہ بلا ٹل گئی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اصل حقیقت کچھ اور ہے۔
کیونکہ اسی رات وہی جنزادی دوبارہ میرے خواب میں آئی، لیکن اب اس کا چہرہ مختلف تھا۔ اس نے کہا کسان، میں نے اپنے سارے اختیار اور طاقت قربان کر دی ہے تاکہ تمہارا بچہ ماں کے لمس سے محروم نہ رہے۔ اب میں نے اپنی اصل جنزادی صورت چھوڑ دی ہے اور انسان بن گئی ہوں۔ میں تمہاری نئی بیوی کے وجود میں شامل ہو گئی ہوں تاکہ تمہارا بچہ ایک مکمل ماں کی محبت پا سکے۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بولی، محبت میں سب ممکن ہے۔ میں نے پرستان کی ساری طاقتیں چھوڑ دی ہیں اور اب میں اس گاؤں کی ایک عام عورت ہوں۔ تم مجھے پہچان نہیں سکو گے، لیکن جب بھی تم اپنے بچے کی ماں کی گود میں دیکھو گے تو سمجھ جانا کہ وہ میں ہی ہوں۔ میں حیران اور خاموش بیٹھا رہا۔ اگلے دن جب میری نئی بیوی بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو مجھے ایسے لگا جیسے وہی روشنی اور سکون ہے جو اس بکری کے دودھ میں تھا۔ میں دل ہی دل میں جنزادی کو سلام کرنے لگا۔ گاؤں والے بھی اب کبھی کبھی شک کرتے، لیکن میں سب کو یہی کہتا کہ وہ بکری ختم ہو گئی، اب وہ واپس نہیں آئے گی۔ اندر سے میں جانتا تھا کہ وہ کہیں نہیں گئی بلکہ میری زندگی کا حصہ بن گئی ہے اور میرے بچے کی ماں کے روپ میں ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ یوں میں نے اپنے بچے کو بچایا اور اپنی زندگی کو ایک نئی شروعات تھی، لیکن یہ راز ہمیشہ میرے دل میں دفن رہا کہ میرے گھر کی ماں دراصل وہی جنزادی ہے جس نے سب کچھ قربان کر کے انسان کا روپ اختیار کیا اور میرا امتحان لے کے ہمیشہ کے لیے میری دنیا میں شامل ہو گئی۔